اسلام کا ایک جرری دلیر ہے. اسلام کو ایک ایسا سپوت اللہ نے عطا کیا ہے کہ یہودی کہتا ہے اگر 6 مہینے یہ شخصیت دنیا میں اور رہتی تو شاید دنیا میں کوئی کافر نہ بچتا. وہ سپوت کون ہے؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے. لو کان نبی بعد لکان عمر ابن خطاب. میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے. تاریخ کا حوالہ اٹھا رہا ہوں, ایک ورق الٹ رہا ہوں. اس عمر فاروق کو در رسول پر لانے والی, اس عمر کو اللہ کے گھر کی طرف رستہ دکھانے والی, اس فاروق اعظم کو دین کا سپاہی بنانے والی, یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ عمر فاروق کی ہمشیرہ ہے. یہ جناب عمر کی بہن ہے. بہن نے بھائی کی کایا ہی پلٹ ڈالی. بہن نے ذمہ داری کا احساس کیا. بہن نے ذمہ داری کا احساس کیا تو اس رنگ میں قرآن پڑھا کہ فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے دل سے کفر دور کر کے مجھے رسول اللہ کا غلام بنا دیا ہے. بہن اگر ذمہ داری کا احساس کرے, بہن اگر ذمہ داری کا احساس کرے. حضرت عمر فرماتے ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں میری ایک نوکرانی نے, کنیزہ نے کلمہ پڑھا, میں اسے دروں سے مارا کرتا تھا. میں تلوار لے کے گھر سے نکلا حضور کو شہید کرنے, تو مجھے کسی صحابی نے کہہ دیا تو حضور کو شہید کرنے جا رہا ہے, گھر کی تو خیر منا, تیری بہن اور بہنوئی بھی کلمہ پڑھ گئے. کہتے میں گیا, باہر دروازے پہ تھا تو میری ہمشیرہ اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی. فاطمہ بنت خطاب, فاطمہ بنت, کتنا پسند ہے یہ نام صحابہ, کس نے رکھا ہوا ہے. فاطمہ بنت خطاب تلاوت کر رہی تھی. سعید بن زید بہنوئی بھی تلاوت سن رہے تھے. فرماتے میں نے قرآن سن لیا, دروازے پہ دستک دو جی. بہن نے دروازہ کھولا, قرآن پاک کے صفحے چھپا دیے. کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ بہن خاموش ہو گئی. میں نے کہا بولتے کیوں نہیں؟ مجھے کسی نے بتلایا ہے تم نے کلمہ پڑھا ہے. تو کہتے میری بہن جو مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی کہ کبھی بولی نہیں تھی, کبھی بات جو میں کہتا تھا ہو جاتا تھا, آج میں نے اس بہن کی آنکھوں میں توحید کی لذت دیکھی, اس کی پیشانی میں سجدے کا نور دیکھا, اس کے لب و لہجے میں رسول اللہ کی شریعت کی چھاپ دیکھی. تو میری بہن کہنے لگی عمر تم نے جو سنا ہے سچ سنا ہے. اب میں اور میرا خامد مصطفیٰ کے نوکر ہیں, اب ہم دین کے پیروکار ہیں. کہتے زور سے تماچا مارا, میں گر گئی. میرے خامد کو مارا پیٹا, کبھی جھگڑا نہیں ہوا تھا, آج پہلے دن عمر نے مارا. میری پیشانی سے خون نکلا, اٹھ کے کھڑی ہوئی. میں نے کہا تو مجھے جان سے پیارا بھائی ہے, زندگی بھر تیرے سامنے کبھی میں نے کلام نہیں کیا, لیکن عمر یہ توحید کی بات ہے, یہ رسول اللہ کی بات ہے. اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. جس ماں کی چھاتیوں سے تو دودھ پی کے جرری ہوا ہے, میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے. جتنی طاقت ہے تو لڑا لے, جتنی ہمت ہے تو مار لے, لیکن اب میں رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑوں گی. حضرت عمر کہتے ہیں بہن کی قوت ایمانی نے, بہن کی قوت ارادی نے, بہن کے توکل اور یقین نے مجھے مجبور کیا. میں نے کہا میری بہن کے دل میں اگر کوئی بات آئی ہے تو اس میں سچ ضرور ہوگا, اور اگر بہن بھائی کو اس دلیری کے ساتھ درس دے رہی ہے تو اس کے اندر کوئی نکھار ہے. میں نے کہا لا ذرا تو کیا پڑھ رہی تھی؟ جناب عمر کہتے ہیں پھر بہن نے دلیری والا جواب دیا. فرمایا ایسے کیسے لاؤں؟ جا پہلے غسل کر کے آ, جا وضو کر کے آ, کپڑے بدل کے آ. یہ رسول اللہ کا قرآن ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے. بے وضو بے غسل نہیں پڑھی جا سکتی. فرماتے میں غسل کر کے کپڑے بدل کے جو بیٹھا, بہن نے قرآن پڑھا, بہن نے قرآن پڑھا. اللہ کرے بہنیں بھائیوں کو قرآن سکھانے لگے, اللہ کرے بہنیں بھائیوں کو حدیث سکھانے لگے, اللہ کرے بہنیں اپنے بھائیوں کو رسول اللہ کے در پر جھکانے لگے, اللہ کرے بہن کہنے لگے آ جا مل کر کے دونوں دین کی. بہن نے قرآن پڑھا. فاروق اعظم رو رو کے نڈال ہو گئے. حضرت عمر کہتے ہیں بہن کی زبان سے چند آیتیں سنی تو میں نے کہا مجھے باندھ لو, ہاتھ باندھ لو. میں حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا نا, اب مجھے باندھ لو. کرو آیا سا مار مقامنے نو, ہن مینو مار دے لے چلو. مت عمر دی عمر برباد ہوئے, جتھے عمر سوار دے لے چلو. اب مجھے لے جاؤ در رسالت ماپ. ایک بہن نے ذمہ داری کا احساس کیا تو حضرت عمر جیسا سپوت دیا. بہنیں اگر ذمہ داری کا احساس کریں, ذمہ داری کا احساس کریں تو اسلام میں بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے.